الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم 10ویں پارے میں سورہ توبہ کی آیت نمبر 73 ہے، اور اللہ تعالی نے اس میں ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جاہد الکفار والمنافقین، آپ جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ اور منافقین کے ساتھ۔ یہ بات پیچھے سے چلی آتی ہے، اور غزوہ تبوک کے بارے میں اب تک جتنی آیات بھی آپ کے سامنے سے گزری ہیں، ان سب میں اللہ تعالی نے جہاد کا حکم ارشاد فرمایا اور یہ بتایا کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا ضروری ہے۔ اور یہاں پر آپ دیکھیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اللہ کی راہ میں جہاد کیجئے، اور نبی کا لفظ ارشاد فرمایا گیا ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی میں یہاں جو یا ہے آخر پہ، اس پہ آپ غور کریں تو اس پہ شد ہے نا، تو اس لیے اس لفظ کو پڑھنا جو ہے وہ نبی پڑھنا ہے۔ نبی دو یا آ گئی نا، نماز میں بھی لوگ کوتاہی کر لیتے ہیں اور یہ پڑھ دیتے ہیں کہ السلام علیکہ ایھا النبی، تو نبی میں ایک یا کا پڑھنا ٹھیک نہیں، بلکہ شد ہے اس پہ، السلام علیکہ ایھا النبی، تو یا پر شد ہے۔ عام بول چال میں بھی آدمی لوگ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، ٹھیک ہے یہ لفظ بھی کسی حد تک، مگر اصل میں یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، کیونکہ یا کے آخر پہ شد ہے، اور نماز میں جب پڑھا جائے گا تو اسی طرح پڑھا جائے گا۔ یہاں پر ارشاد فرمایا ہے کہ یا ایھا النبی، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اسی طرح التحیات جو پڑھتے ہیں تو اس میں بچے جو ہوتے ہیں یہ غلطی کر لیتے ہیں، اور دیکھیے وہ پڑھتے ہیں التحیات، التحیات، تو کوئی لفظ نہیں ہے، اصل میں یہ ہے التحیات للہ، تحیات ساری کی ساری یعنی زندگی کی عبادات یہ اللہ کے لیے، التحیات للہ بچے پڑھ لیتے ہیں نا، یہ کوئی لفظ نہیں، غلط ہو جائے گا۔ تو التحیات، اتا اور ات دونوں میں فرق آ گیا نا پڑھنے میں، تو اس لیے پڑھنا اسے بھی ٹھیک چاہیے۔ اور یہ نماز جو ہے یہ سنتے سناتے بھی رہنا چاہیے کہ آدمی اپنی نماز تو کم سے کم ٹھیک رکھے۔ یہاں پر فرمایا یا ایھا النبی جاہد الکفار، اللہ تعالی نے جاہد کا لفظ استعمال فرمایا ہے، یہ نہیں فرمایا کہ کافروں سے آپ قتال کیجئے اور منافقین سے بھی قتال کیجئے، کیونکہ جہاد ایک بڑا لفظ ہے جیسے کہ ہمیشہ عرض کیا ہے، اور اس کی ایک شک یہ ہے کہ وہ اس میں قتال آتا ہے۔ جہاد تو وسیع لفظ ہوا نا، اسی جہاد میں یہ بھی لفظ یہ بھی آ گیا کہ آپ شدید محنت کریں، مال خرچ کریں اللہ کی راہ میں، اپنی صلاحیتوں کو خرچ کریں، یہ سب کا سب جہاد ہو گیا، اور زبان سے کافروں کا رد کریں، یہ بھی جہاد ہو گیا۔ اور اللہ تعالی نے یہاں پر یہ نہیں فرمایا کہ کافروں کو قتل کیجئے، بلکہ فرمایا کہ جہاد کیجئے، کیونکہ جہاد اور قتال دونوں ایک چیزیں نہیں ہیں۔ تو کافروں کے ساتھ جہاد کیسے کرنا ہے، وہ مراد یہ ہے کہ ان کے ساتھ جہاد ہوگا تلوار کے ساتھ، اسلحے کے ساتھ۔ حربی کافر جب میدان جنگ میں آ جائے گا اور مسلمانوں کے ساتھ وہ لڑے گا اور وہ مارنا چاہے گا مسلمانوں کو،
تو وہ جہاد کافروں کے ساتھ، وہ تیر، نیزہ، تلوار، یہ جو بھی چیزیں ہیں اس کے ساتھ ہے۔ دوسری بات یہ فرمائی کہ یہ جو جہاد ہے والمنافقین، منافقین کے ساتھ بھی کیجیے۔ تو منافقین کے ساتھ جہاد کے یہ معنی نہیں ہے کہ انہیں قتل کر دیں، کیونکہ اگر قتال کا حکم ان کے لیے بھی آ جاتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں جتنے آدمیوں کے متعلق جانتے تھے کہ یہ آدمی منافق ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بھی قتل کرتے، لیکن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں قتل نہیں کیا اور انہیں چھوڑے رکھا۔ تو مراد یہ ہو گئی یہاں پر کہ آپ دیکھیے ان منافقین کے ساتھ دلائل کا جہاد کیجئے، اور ان منافقین کے ساتھ آپ اس طرح جہاد کیجئے کہ ان کے سامنے حجت اور کتاب اور سنت اور یہ چیزیں واضح ہو جائیں۔ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ تند خوئی کیجئے۔ تو اللہ تعالی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ منافقین کے ساتھ شدت اختیار کیجیے۔ وغلظ علیہم کا ایک ترجمہ یہ کیا گیا ہے کہ کڑے پڑیے ان پہ۔ کڑا پڑنا یعنی کسی پر سختی کرنا، تو ان کے ساتھ سختی سے کام لیجئے، صاف بات، واضح بات ان کے ساتھ کیجئے۔ یہ ہمارے ہاں ایک چیز جو چل پڑی ہے اور جسے رواداری کہتے ہیں کہ اس کے ساتھ جیسا بھی اس کا عقیدہ ہو، جیسے بھی وہ اعمال کرتا رہے، اسے کچھ نہ کہا جائے، یہ چیز مناسب نہیں۔ انسان کو چاہیے کہ ایسے لوگوں کو جتنا اس کا تعلق ہے اس تعلق کے اعتبار سے سمجھا دے، کیونکہ سب لوگ برابر نہیں ہوا کرتے۔ کچھ لوگوں کو آسانی سے سمجھا دیا جائے وہ سمجھ جاتے ہیں، اور کچھ کے لیے تھوڑی سی سختی سے کام لینا پڑتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا کہ وَغْلُظْ عَلَيْهِمْ، آپ ان منافقوں کے ساتھ سختی کیجئے، جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ اور منافقوں کے ساتھ بھی، اور ان سب پر سختی کیجئے۔ تو کافروں کے ساتھ سختی تو یہ ہوئی کہ ان سے قتل ہے، مارنا ہے ان کا، اور ان کی لڑائیاں ہیں، جب وہ لڑائی کریں گے تو مسلمان اس کا جواب دیں گے۔ اور منافقین کے ساتھ سختی یہ ہو گئی کہ دلائل ان پر واضح کر دیے جائیں اور بولنے میں بھی سختی سے تھوڑا سا کام لیا جائے۔ ایسے تو نہیں ہے کہ ان انسانوں کی توہین اور ان کی عزت کو خراب کیا جائے، مگر جس عقیدے اور نظریے کا وہ پرچار کر رہے ہیں اس عقیدے اور نظریے کا رد کیا جائے، اور بتایا جائے کہ یہ چیزیں اللہ کے دین کے خلاف ہیں اور اللہ کے دین کو ان چیزوں سے نقصان پہنچتا ہے، لہذا تم اپنا حصہ اس میں مت ڈالو۔ آپ اسے ایسے سمجھ لیجئے جیسے انسان جانوروں کو پالا کرتا ہے، تو یہ تو ٹھیک ہے کہ انسان بکریاں پال لے، مرغیاں پال لے، لیکن کیا رواداری کا یہ بھی تقاضا ہے کہ بچھو اور سانپ اپنے گھر پال لے؟ یہ تو کوئی نہیں کرتا۔ ایک ہے گناہگار مومن انسان، اس کے ساتھ رویہ اور ہے، اور ایک ہے جو سرے سے دین کے عقائد کو ہی کاٹنا چاہتا ہے، ختم نبوت کے معاملے میں تحریف کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ختم نبوت کا یہ مطلب نہیں ہے جو تم لیتے ہو۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے بارے میں غلط بات کہتا ہے، حتیٰ کہ اس آیت میں فقہ جعفریہ میں بڑے بڑے لوگوں نے یہ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ یا ایھا النبی جاہد الکفار، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ جہاد کیجئے کافروں کے ساتھ، بالمنافقین، علیاذ باللہ منافقوں کو اپنے ساتھ ملا کر۔ تو کہتے ہیں واو کی جگہ با ہے، تو سارے منافق تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ رضی اللہ عنہم، استغفر اللہ، اور انہیں اپنے ساتھ رکھیے اور کافروں کے ساتھ جہاد کیجئے۔ اب بھلا بتائیے یہ نفاق اور یہ کفر کی حرکتیں نہیں ہیں تو اور کیا؟ اس لیے اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ ان کے ساتھ کڑا معاملہ رکھیے، اور پھر ہوگا کیا اس کے نتیجے میں؟ وَمَأْوَاهُمْ جہنم، جہنم ان کا ٹھکانہ ہے،
کیونکہ ان لوگوں نے کرتوت اور اعمال ایسے کیے ہیں، اس کی جزا انہیں یہی ملے گی، وبئس المصیر، اور جہنم بہت برا ٹھکانہ ہے، بہت بری جگہ ہے، بہت سخت جگہ ہے۔ اللہ تعالی نے ان لوگوں کے متعلق یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ خدا کا عذاب ان پہ آئے گا۔ دنیا میں تو جو ہے سو ہے، آخرت کا عذاب یہ ہے کہ ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور وہ بہت بری جگہ پر پہنچے۔ یحلفون باللہ، اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں، ما قالو، کہ انہوں نے جملہ نہیں کہا، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ انہوں نے کفر کے الفاظ کہے ہیں۔ یحلفون سے مراد یہ ہے کہ قسمیں کھاتے ہیں منافق، ما قالوا، انہوں نے یہ بات نہیں کہی۔ یہ قول جو منافقین کا تھا، کیا بات انہوں نے کہی تھی؟ دو چیزوں کے متعلق مفسرین نے لکھا ہے۔ ایک بات تو یہ لکھی ہے کہ جلاس بن سوید، یہ جلاس بن سوید رضی اللہ عنہ، یہ اس وقت میں منافق تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غزوہ تبوک میں جب منافقین کی تھوڑی سی خبر لی اور سختی کی ان پہ، تو انہوں نے یہ کہا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچ بولتے ہیں، ہم لوگ اتنے ہی خراب ہیں، تو پھر تو ہم گدھوں سے بدتر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تقریر پر اعتراض کیا۔ حضرت عامر ابن قیس رضی اللہ عنہ کو یہ بات اس نے کہی، انہیں پتہ بھی چل گئی، اور انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدینہ منورہ واپسی پہ عرض کیا کہ اللہ کے رسول آپ کے خلاف یہ باتیں کر رہے تھے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بلایا ان کو مسجد نبوی میں، اور جلاس سے کہا آپ نے کہ تم نے یہ بات کہی ہے، وہ قسمیں کھانے لگے۔ انہوں نے کہا بالکل میں نے نہیں کہی۔ اور عامر ابن قیس رضی اللہ عنہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تم دونوں میرے ممبر کے پاس آ جاؤ، اور ممبر کے قریب بلا کے آپ نے عامر کو کہا کہ تم جو کہہ رہے تھے، تو انہوں نے قسم کھا لی۔ انہوں نے کہا بالکل اللہ کے رسول یہ کہی ہے، اور انہوں نے کہا پروردگار اس کے بارے میں وہی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل فرما دے۔ اور جتنے مسلمان تھے انہوں نے آمین بھی کہی، اور اچانک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی نازل ہونا شروع ہو گئی، اور جب وہی پڑھ کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سنائی ہے کہ یحلفون باللہ ما قالوا، یہ قسمیں اٹھاتے ہیں کہ انہوں نے کفر کا جملہ نہیں کہا، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةُ الْكُفْرِ، اور انہوں نے قالو کہا ہے کلمۃ الکفر، ناشکری کا جملہ، کفر کا جملہ، وَكَفَرُوا بَعْدَ اسلامہم، اور اسلام لانے کے بعد کفر کو اختیار کیا ہے۔ یہ ایک جرم ہو گیا۔ دوسرا جرم یہ ہے کہ وَهَمُّوا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، انہوں نے پکا عہد کر لیا تھا ایک بری حرکت کا جس تک یہ پہنچ نہیں سکے۔ وَمَا نَقَمُوا إِلَّا أَغْنَاهُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ مِنْ فَضْلِهِ، اور یہ سب کچھ اس لیے کر رہے ہیں کہ اللہ تعالی نے اپنے فضل سے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بے نیاز کر دیا۔ فَإِن يَتُوبُوا، اگر یہ توبہ کر لیں، یَکُ خَيْرًا لَّهُمْ، ان کے لیے یہ اچھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ پوری آیت پڑھ کر جب سنائی تو حضرت جلاس رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، اور ان کا اللہ کے رسول، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے توبہ کرنے کا اس آیت میں، اور اللہ نے فرمایا ہے کہ میرے لیے توبہ کا کر لینا اچھا ہے، اور میں سچ کہتا ہوں کہ یہ جو کچھ عامر بن قیس رضی اللہ عنہ نے کہا یہ سچ کہتے ہیں، میں نے ایسے جملے کہے تھے، اور میں اللہ سے توبہ کرتا ہوں، آپ میرے لیے دعا مانگ دیں۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے دعا مانگی، اور پھر یہ آخر تک ٹھیک رہے۔ اس لیے یہ جلاس ابن سوید رضی اللہ عنہ کے معاملے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ اور ایک بات اس آیت میں اور بھی ہوئی، اور وہ یہ ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی کا فیصلہ کیا تھا اس پہ جلاس رضی اللہ عنہ کا۔ کسی زمانے میں ان کا کہیں پر کفر کا قتل کا ایک مقدمہ تھا، اور انہیں قتل کے معاملے میں کچھ پیسے کسی سے وصول کرنے تھے، اور وہ پیسے دے نہیں رہے تھے۔ اس زمانے کے 11 یا 12 ہزار روپے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دلوائے، اور ان کی مالی حالت بہت اچھی ہو گئی۔
اس کی طرف بھی اللہ نے اشارہ کیا ہے. اور تیسری آیت میں جو بات آئی ہے اس میں وہ یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب تبوک سے واپس آ رہے تھے تو منافقین آپ سے پہلے ایک مقام پر پہنچ کے چھپ گئے، اور گھاٹی تھی اور راستہ اتنا تنگ تھا کہ مشکل سے 2-3 آدمی گزر سکتے تھے، اور ان کا خیال تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو جب گزریں گے اکیلے ہی ہوں گے تو ہم یہاں پر کوئی کارروائی کریں گے. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب گزرے ہیں تو آپ کے ساتھ حضرت عمار رضی اللہ عنہ تھے اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ تھے، اور ان 12 آدمیوں نے حملہ کر دیا، اور حضرت عمار اور حضرت حذیفہ رضی اللہ عنہ دونوں لڑنے لگے. جب انہوں نے دیکھا کہ اس طرح تو اور بھی لوگ آ سکتے ہیں اور ہمارا بھانڈا پھوٹ جائے گا، رات کی تاریکی میں ایک طرف کو بھاگ گئے، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے اطلاع کر دی کہ یہ لوگ تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بلایا اور آپ نے ان سے پوچھا کہ کیا ہے، قسمیں کھا لی انہوں نے کہ ہمیں تو پتہ ہی نہیں. ان تینوں چیزوں کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی، اور اللہ نے فرمایا یحلفون باللہ ما قالوا، یہ قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے کوئی بات نہیں کی. یعنی وہ جو جملہ تھا کہ اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں تو ہم لوگ تو پھر گدھوں سے بدتر ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صداقت میں شک اور ان پہ تنقید کرنا یا تو وہ مراد ہے اس قالو میں. اور بعض مفسرین دوسری طرف گئے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ سورہ منافقون میں جو بات آئی ہے اللہ تعالیٰ نے اس کی طرف اشارہ فرمایا ہے. 29ویں پارے میں سورہ منافقون 29ویں پارے میں اس میں ایک جملہ ایسا ہے، سورہ منافقون پارہ 28 ہے، 63 نمبر سورت ہے 63، اور اس کی آیت نمبر 7 ہے. پارہ سورت نمبر 63 اور آیت نمبر ہے اس کی 7. ہم الذین یقولون، یہ وہ منافق ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا، مت خرچ کرو علی من عند رسول اللہ، جو کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے ہیں، ان صحابہ کرام رضی اللہ عنہ پہ اپنا مال مت خرچ کرو. اور خاص طور پہ اصحاب صفہ مراد ہیں، وہ 400 صحابہ رضی اللہ عنہ جو اپنے اپنے گھروں کو چھوڑ کے آ گئے تھے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں دین کی تعلیم کو وہ حاصل کرتے تھے اور مسجد نبوی میں رہتے تھے. یہ ایک پوری جماعت تھی اور 400 آدمی تھے، کم زیادہ ہوتے رہتے تھے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاد پہ جب جانا ہوتا تھا ان لوگوں کو بھی لے کے ساتھ چلتے تھے، اور مسلمان جب صدقہ کرتے تھے تو ان کے لیے کوئی چیز وہاں آ کر لگا دیتے تھے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بھی ان لوگوں میں سے تھے، اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اپنے دوستوں کا ذکر کرتے تھے کہ وہ دن ہمارے لیے کتنی سختی کے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی صاحبزادی حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہ کو جو کہا تھا کہ میرے پاس اگر اتنے پیسے ہوتے، غلام میرے پاس ہوتا تو میں اسے بیچ کر اصحاب صفہ پہ نہ خرچ کر دیتا، وہ یہی لوگ مراد تھے. اور اصحاب صفہ کہتے تھے کہ ہمارے لیے سب سے زیادہ سخی جو تھے وہ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے بھائی حضرت جعفر رضی اللہ عنہ تھے، اور وہ ہمارے لیے مشکیزہ لے آتے تھے جو شہد سے خالی ہو جاتا تھا، اور لوگ اس سے شہد نکال دیتے تھے، اور پھر وہ مشکیزے کو ہمارے سامنے رکھ کے کاٹتے تھے اور کہتے تھے کہ سب اس میں سے کھا لو. اور وہ کہتے تھے انصار صحابہ رضی اللہ عنہ تھے، اور وہ کھجوروں کے خوشے اور پھل لا کے وہاں رکھ دیتے تھے اور ہم سب لوگ مل کے ان سے کھا لیتے تھے. اور ان لوگوں نے اللہ کے دین کا کام اس حال میں کیا ہے کہ وہ کہتے ہیں ہم ایک دوسرے کے پیچھے چھپ کر بیٹھتے تھے کیونکہ کپڑے نہیں ہوتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایسے تو بیٹھا نہیں جا سکتا تھا، ایک کپڑا بس چادر کوئی ہوتی تھی ہم اوڑھ لیتے تھے اور وہیں پہ بیٹھے رہتے تھے، اسی چادر کو رات کو اوڑھ لیتے تھے، صبح اٹھ کے اسی باندھ دیتے تھے.
یہ 400 کے قریب آدمی تھے جو کم زیادہ ہوتے رہتے تھے، اور ان میں کئی ایسے ہیں جنہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس کے بعد اپنے اپنے علاقوں کا گورنر بنایا اور سب کچھ کیا۔ ان کے متعلق منافقین کہتے ہیں ہم الذین یقولون، اور یہی وہ منافق ہیں جو کہتے ہیں لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، جو کوئی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس رہتے ہیں مت خرچ کرو ان پہ حتی ینفضوا، یہاں تک کہ تم خرچ نہیں کرو گے تو یہ خود ہی بھاگ جائیں گے۔ وَلِلَّهِ خَزَائِنُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور خزانے آسمانوں کے اور زمین کے اللہ کے لیے ہیں۔ وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَفْقَهُونَ، اور منافق لوگ اس حد تک سمجھتے نہیں، اس کو نہیں جانتے کہ اللہ نے خرچ کرنا ہے، یہ تمہارے پہ تھوڑے ہی پڑے ہوئے ہیں۔ وہ مسجد نبوی میں ہیں، اللہ جیسے چاہے گا ان کی سہولتوں کو پورا کرے گا۔ یقولون، اور یہ کہتے ہیں، یہ بھی ایک جملہ ہے، لَئِن رَجَعْنَا إِلَى الْمَدِينَةِ، مدینہ منورہ ہم جب واپس جائیں گے، لَيُخْرِجَنَّ الْأَعَزُّ مِنْهَا الْأَذَلَّ، تو وہاں پر جس کا زور چلتا ہے وہ ان کو نکال کے باہر پھینک دے گا اس شہر سے جن کی کوئی طاقت نہیں ہے۔ جو عزت والے ہیں، غلبے والے ہیں، وہ وہاں کے علیہ باللہ کم عزت کے لوگوں کو باہر پھینک دیں گے۔ اور مراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ رضی اللہ عنہ میں اللہ نے فرمایا وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اور عزت اور زور تو اللہ کا ہے، اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا، وَلِلْمُؤْمِنِينَ، اور ایمان والوں کا، وَلَكِنَّ الْمُنَافِقِينَ لَا يَعْلَمُونَ، منافق اس بات کو نہیں جانتے۔ تو اگر یہی کرائٹیریا ہے کہ جو زور والا ہے وہ کم زور کو جس کے پاس طاقت نہیں اسے نکال دے گا، تو پھر تو عزت اور غلبہ اور زور تو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ رضی اللہ عنہ کا ہے، پھر تو یہ تمہیں نکال دیں۔ مفسرین کہتے ہیں یہ جملے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں یہاں فرمایا ہے کہ یحلفون باللہ ما قالوا، یہ قسم کھاتے ہیں کہ انہوں نے یہ بات نہیں کی، وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، حالانکہ کفر کے جملے یہ کہہ چکے۔ کفر کا جملہ در حقیقت اس کا اطلاق ہوتا ہے ہر اس جملے پہ جو ناشکری کا جملہ ہے، یہ ناشکری کی باتیں نہ کی جائیں اور ناشکری کی بات سے بچا جائے، کیونکہ حدیث میں بھی آیا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناشکری کے کلمات کو کفر کا جملہ کہا ہے۔ آپ نے فرمایا، صحیح بخاری میں آتا ہے کہ آپ نے فرمایا میں گیا تھا جب معراج میں تو جہنم کا ایک میں نے حصہ دیکھا جس میں عورتیں زیادہ تھیں، اور اس حصے میں خواتین کی کثرت اس لیے ہو گئی کہ آپ نے فرمایا کہ اللہ کے ساتھ کفر کرتی ہیں اور شوہر کا کفر کرتی ہیں۔ یہ کفر اللہ کے ساتھ کفر تو ظاہری ہے، اور شوہر کے ساتھ کفر کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے کوئی ساری زندگی ان کے ساتھ بنا کر رکھے اور اس کا خیال رکھے، پھر وہ بولتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کی قسم میں نے تو تمہارے گھر میں کبھی ایک سانس سکھ کا نہیں لیا، واللہ ما وجدت منک خیر قط، خدا کی قسم میں نے تو تمہارے ہاں جب سے آئی ہوں دن ایک بھی نہیں دیکھا جو آرام، آسانی اور آسائش کا ہو، کبھی تم سے خیر پہنچی نہیں مجھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ شوہر کی نافرمانی ہے، ناشکری ہے، اس لیے کفر کا جملہ اسے بھی کہا گیا ہے۔ تو اس سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ اللہ کی ناشکری کا جملہ نہ نکالے مجھ سے۔ یہ کہنا کہ ہم تو دعا مانگتے رہے قبول ہی نہیں ہوئی، ہم نے تو کئی بار یہ چاہا اللہ ہی کو منظور نہیں ہوا، ایسی چیزیں، یہ بہت سی ایسی باتیں ہو جاتی ہیں جو انسان کی طرف سے ناشکری کے زمرے میں آ جاتی ہیں، اور اللہ تعالی نے کفر کے ایسے جملوں سے نفرت کا اظہار فرمایا ہے اور یہ بتایا ہے کہ منافق لوگ ایسے جملے کہتے ہیں، تو ارشاد فرمایا کہ وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، اور یقیناً انہوں نے کہا ہے کفر کا جملہ، اور یہ بھی کفر کا جملہ تھوڑا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اعتراض اور ان کی تقریر پر اعتراض، وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور دوسری بات یہ ہو گئی کہ انہوں نے اسلام کے بعد کفر کیا ہے۔ یہاں پر اسلام بمقابلہ کفر کے لے آئے، نہ کہ بمقابلہ ایمان کے لائے، حالانکہ ایمان اور کفر کہا جاتا ہے نا، تو یہاں پر ایمان کے مقابلے میں اسلام لے آئے۔ یہ دلیل ہے اس بات کی کہ قرآن و حدیث میں اسلام اور ایمان ایک دوسرے کے لیے بھی استعمال ہو جاتے ہیں، اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ
کہ پورے قرآن پاک میں یہ کہیں نہیں ملتا کہ حضرت لوط علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کافر تھی، صراحتاً کہیں نہیں ملتا۔ آپ کو یاد ہوگا کہ سورہ اعراف میں جب بات آئی تھی تو 27ویں پارے کے آغاز میں ایک آیت سے استدلال کیا گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فما وجدنا فیہا غیر بیت من المسلمین، اور ہم نے اس پوری بستی میں ایک ہی گھر مسلمانوں کا پایا۔ تو اسلام بمقابلہ کفر کے یہاں آ گیا نا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہاں اللہ نے کہا ایک ہی گھر مسلمانوں کا تھا اسلام والوں کا، تو باقی گھر لازمی نتیجہ ہے کہ کافروں کے تھے۔ اور پھر ایک اشکال یہ بھی پیدا ہوتا ہے اس پہ کہ اللہ تعالیٰ نے منافقین کے متعلق یہ کہہ دیا کہ انہوں نے اسلام لانے کے بعد کفر کیا ہے، تو مفسرین کہتے ہیں کہ مطلب اندر تو ایمان ان کے تھا نہیں، اسی لیے اللہ نے ایمان کا لفظ بھی نہیں ان کے لیے استعمال فرمایا، کیونکہ ایمان اندر کے عقیدے کا نام ہے نا، اور اسلام ان ظاہری اعمال کا نام ہے جو انسان کرتا ہے۔ ایمان اندر سے شروع ہوتا ہے، باہر آ کے ختم ہو جاتا ہے، اور اسلام باہر سے شروع ہوتا ہے، اندر جا کے ختم ہو جاتا ہے۔ اور قرآن ایمان اور اسلام دونوں کو ایک دوسرے کے مقابلے میں ایک دوسرے کے لیے بھی استعمال کرتا ہے کہ ایمان اسلام، اسلام ایمان، یوں بھی استعمال ہوتا ہے۔ اور اگر آپ یہاں پر دیکھیں تو یہاں تو ان کا ایمان تھا ہی نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے اسلام سے کیا مراد لیا منافقین کی؟ اگر ایمان مراد لیا تو ان میں تھا نہیں، وہ تو کافر تھے، پھر اسلام کا لفظ کیسے ہوا؟ تو مفسرین کہتے ہیں کہ ظاہر میں جو اعمال وہ کرتے تھے، نماز پڑھ لیتے تھے اور زکوٰۃ کچھ دے دیتے تھے، یہ اعمال جو تھے ظاہری، ان کا اعتبار کر کے کہا گیا ہے کہ یہ مسلمان تھے۔ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ، اور اسلام کے بعد انہوں نے کفر کیا۔ اسی لیے حدیث میں یہ بھی آیا ہے، حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اور بعض حضرات اور تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ، انہوں نے اجازت چاہی اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول ان منافقوں کو ٹھکانے لگا دیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسے نہ کرنا، وگرنہ لوگ کہیں گے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اب کلمہ پڑھنے والوں کو بھی مارنا شروع کر دیا ہے، اپنے دوستوں کو بھی مار رہا ہے۔ وَهَمُّوا، اور اس کے بعد کہا کہ انہوں نے پکا ارادہ کیا، بِمَا لَمْ يَنَالُوا، فکر کیا تھا جو نہ ملا، جس تک پہنچ نہیں سکے، سازش پوری بنا لی تھی کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دیں، اور اللہ نے فرمایا بِمَا لَمْ يَنَالُوا، اس تک پہنچ نہیں سکے۔ یہ 12 منافق جن کو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ منورہ پہنچ کے بلایا، یہ ان کے متعلق ارشاد فرمایا ہے کہ آپ کے قتل کا ارادہ انہوں نے کر لیا تھا اور اللہ نے اس کو ناکام بنا دیا۔ اور ان کی ہمتیں اور جرت یہ سب کچھ کرنے کی کیوں ہے؟ وما نقموا، اور یہ سب کچھ اس لیے کرتے ہیں کہ الا ان اغناہم اللہ، بدلہ دیتے ہیں اس چیز کا کہ اللہ تعالی نے ورسولہ، اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دولت مند کر دیا ہے۔ وہ جو 12,000 ابھی بتایا ہے نا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دلوا دیے تھے، تو یہ دولت آ گئی، پیسہ آ گیا، کاروبار ٹھیک ہو گیا، اللہ نے فرمایا یہ اس کا بدلہ ہے جو اب ہمیں دے رہے ہیں اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دے رہے ہیں۔ یہ طنز کی بات ایسے ہی ہے جیسے کہ ہم کبھی مطلب اپنے محاورے میں کوئی بچہ ہے، لڑکا ہے، ماں باپ کا نافرمان ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اسے پالنے کا صلہ آج یہ ملا۔ بہو کو کہتے ہیں کہ اسے بیاہ کے لائے تھے اتنی چاؤ سے اور دیکھ لو اس کا صلہ یہ دے رہی ہیں، اب یہ گل کھلا رہی ہیں۔ اللہ نے فرمایا بس یہ ساری حرکتیں اس لیے ہیں الا ان اغناہم اللہ ورسولہ من فضلہ، کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے فضل اور اپنی مہربانی سے انہیں امیر کر دیا ہے، دولت مند کر دیا ہے۔ دولت جو پھنسی ہوئی تھی حضرت جلاس رضی اللہ عنہ کو مل نہیں رہی تھی وہ انہیں مل گئی، اور اس کے بعد ان کے پاس پیسے زیادہ ہو گئے، اپنے فضل سے اللہ نے کر دیا ہے۔ حقیقت میں تو پیسے اللہ ہی کا مال ہے، اللہ نے دیے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اس لیے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ظاہری اسباب میں اس کا ذریعہ بن گئے۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ جو آدمی ظاہری اسباب میں کسی نیکی کا ذریعہ بنتا ہے اس کا شکریہ ادا کرنا بھی ضروری ہے اور نسبت اس کی طرف بھی ہوتی ہے۔ حدیث میں آیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسلم میں آیا ہے، ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول میرا جی چاہتا ہے فلاں فلاں نیکی کے کام کرنے کو، اور کوئی اور صاحب وہ نیکی کے کام کر رہے تھے
اور کسی نے کہا کہ تم یہی کام کرنا چاہتے ہو تو فلاں سے رابطہ کر لو، وہ یہ سارے نیکی کے کام کر رہے ہیں، تم ان کی مدد کرو. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو تم نے اسے راہ دکھائی ہے نا کہ یہ بھی اس نیکی کے کام میں حصہ لے، تو اگرچہ تم نے کوئی کام نہیں کیا لیکن ارشاد فرمایا کہ الدال علی الخیر کفاعلہ، خیر کی طرف رہنمائی کر دینا، اچھائی کا پتہ بتا دینا، نیک کام کی نشاندہی کر دینا. یہ نشاندہی جو کر رہا ہے، پتہ بتا رہا ہے، یہ بھی اللہ کے ہاں اجر میں ایسے ہی ہے جیسا کہ کرنے والا ہے. کرنے والے کو تو اجر ملے گا ہی ملے گا، اس انسان کو اس رہنمائی پر بھی اجر مل جائے گا کہ اس انسان نے صحیح رہنمائی کر دی. بہت سے دیہاتی ہمارے علاقوں میں پریشان پھرتے ہیں، جی پیسے ہیں، حج کے لیے جانا ہے، کس بینک میں جائیں، کہاں جائیں. اب ایک آدمی 2-4 گھنٹے لگا کے بینک لے گیا، فارم فل کر دیے، کہا جناب یہاں پیسے جمع کرا دیں، یہ کر دیں. وہ حج پہ نہیں جا رہا، لیکن اس نے جو کام یہ کر دیا ہے، اللہ اگر اس کا حج قبول کر لے گا، اور اگر اللہ تعالیٰ اگرچہ نہ بھی قبول کرے، اس نیکی کا اجر ملے گا کیونکہ اس نے حج کے لیے رہنمائی کر دی. بہت سی چیزیں ایسی ہیں جو انسان نہیں کر سکتا، لیکن نیکی کے ان کاموں میں لوگوں کی رہنمائی کرتے رہنا چاہیے، بتاتے رہنا چاہیے کہ یہ نیکی بھی ہو سکتی ہے، یہ اچھائی بھی ہو سکتی ہے، یہ اچھائی بھی ہو سکتی ہے. اور اللہ تعالیٰ کے یہاں آدمی بن کیے بھی ثواب پاتا ہے. یہاں پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ انہیں دولت مند کر دیا تھا، اس کا بدلہ اب یہ دے رہے ہیں کہ قتل کی سازشیں، اور اس کا بدلہ یہ دے رہے ہیں کہ جھوٹ بولتے ہیں اور کفر کے جملے اپنے منہ سے کہتے ہیں. فَإِن يَتُوبُوا، اور اگر یہ توبہ کر لیں، یَکُ خَيْرًا لَّهُمْ، ان کے لیے بہت اچھا ہے یہ توبہ کا کرنا. اور حضرت جلاس رضی اللہ عنہ اسی کو سن کے کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا اللہ کے رسول، میں جھوٹ بولا تھا میں نے، اور عقبہ عامر ابن قیس رضی اللہ عنہ کے متعلق کہا کہ انہوں نے سچ بولا تھا، میں توبہ کرتا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، اور پھر وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں ہوئے. اور تفسیر مظہری میں قاضی ثناء اللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ان کے حالات کو لکھا ہے. یعنی اللہ تعالیٰ نے فرمایا خیر اللہ، ان کے لیے اچھا ہے، اس دنیا میں بھی آخرت میں بھی، دونوں جہانوں میں اچھا ہے. آخرت میں تو جو اجر دیں گے سو دیں گے، ان کی دنیا بھی بھلائی کے لیے ہو جائے گی. وَإِن يَتَوَلَّوْا، اور اگر یہ لوگ يَتَوَلَّوْا منہ پھیرتے ہیں، بھاگتے ہیں، اس بات کو نہیں مانتے، يُعَذِّبُهُمُ اللَّهُ، اللہ تعالیٰ وہ انہیں عذاب دے گا. کس چیز پر؟ یہ جو کفر انہوں نے کیا ہے، عذابًا علیما، اور اللہ تعالیٰ عذاب دے گا، شدید عذاب. کیونکہ کفر اوپر آ گیا اور کفر سے انہوں نے توبہ نہیں کی، اور جنہوں نے توبہ کر لی اللہ نے اسے معاف کر دیا. اور یہ دلیل ہے اس بات کی کہ وہ زندیق انسان جس نے اپنا کفر چھپایا ہوا ہو اور ایمان کا اظہار کر رہا ہو، اگر توبہ کرے گا تو اللہ اسے معاف کر دے گا. زندیق کہتے ہیں اس کو جس کا عقیدہ کفر کا ہو لیکن وہ ظاہر اسلام کرے، اس کو کہتے ہیں زندیق. اور یہ مرتد سے بھی بدتر چیز ہے کہ مرتد جو ہوتا ہے وہ بتاتا ہے صاف کہ یہ چیز ہے، اس پہ کوئی فتویٰ لگاتا ہے کہ بھائی یہ ارتداد ہو گیا. زندیق انسان کفر کو اسلام کے رنگ میں پیش کرتا ہے. اس کی مثال ایسے سمجھ لیجئے جیسے کوئی انسان علیہ باللہ وہ پورک کھاتا ہے، سور کھاتا ہے، خنزیر، اور وہ کہتا ہے میں اسے جائز سمجھتا ہوں. جب وہ کہتا ہے کہ جائز سمجھتا ہوں تو یہ مرتد ہو گیا نا، کیونکہ اللہ نے قرآن میں اسے حرام کہا ہے تو یہ تو قرآن پاک کا انکار ہو گیا. اور ایک آدمی اسی پورک کو، سور کے گوشت کو بیچتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ جناب بکری کا گوشت ہے، یہ گائے کا گوشت ہے. تو وہ اصل میں سور کے گوشت کو گائے کے گوشت کہہ کے جو بیچتا ہے نا، یہ اس مرتد سے بھی بدتر ہے، کیونکہ اس کے نتیجے میں کئی مسلمان اس چیز پہ، اس دام میں پھنس جائیں گے اور کئی مسلمان اس گوشت کو کھا سکتے ہیں. یہ ہے زندیق اور مرتد میں فرق. مرزائی جو ہیں یہ زندیق اس لیے ہمارے ہاں مفتی حضرات قرار دیتے ہیں کہ وہ کفر کو اسلام کے نام پر پیش کرتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ نبوت ختم نہیں ہوئی، اس حد تک بھی رک جائیں تو مرتد ہو گئے.
وہ تو کہتے ہیں کہ نبوت ختم سرے سے ہوئی نہیں، یہ شریعت کا مسئلہ ہی نہیں ہے. شریعت کا مسئلہ تو یہ ہے کہ نبوت جاری ہے، اور اسی حساب سے مرزا غلام احمد قادیانی کو نبوت ملی. یہ زندقہ ہے. اس لیے زندیق آدمی وہ ہوتا ہے جو دل میں کفر کو چھپائے ہوئے ہو اور ظاہر میں وہ اسلام پر عمل کرتا ہو، لیکن اس کی بھی قسمیں بن جاتی ہیں زندیق کی بھی. اور ایک قسم زندیق کی ایسی بھی ہے، اس آیت سے معلوم ہوتا ہے، جس کی توبہ قابل قبول ہے. اللہ نے اسی لیے فرمایا کہ اگر وہ توبہ کر لیں تو معاف کر دیں گے، اور اگر وہ ان یتولوا، اور اگر ایسے لوگ نہیں مانیں گے، یعذبہم اللہ، اللہ انہیں عذاب دے گا، عذابا علیما، دکھ کا عذاب. کہاں دے گا؟ فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی عذاب دے گا. خدا کی برکتیں اور رحمتیں اس سے چھن جائیں گی. اللہ تعالیٰ مصائب اور پریشانیوں کو اس پہ نازل کرے گا. والآخرہ، اور آخرت میں تو عذاب ہوگا ہی. یہ دنیا اور آخرت کی دونوں میں اللہ نے عذاب کا وعدہ اس سے فرمایا ہے جو انسان توبہ نہیں کرتا. تو اس کا مطلب ہے جو توبہ کر لے گا اللہ اسے دنیا اور آخرت دونوں جہانوں میں اس کی برکات سے بھی نوازے گا. جیسے کہ اس کے جلاس رضی اللہ عنہ کے معاملے میں ہوا کہ انہوں نے توبہ کر لی اور اللہ تعالیٰ نے دنیا میں بھی انہیں سرفراز فرمایا اور آخرت میں بھی وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کے گروہ میں سے ہو گئے. وَمَا لَهُمْ، اور جنہیں خدا عذاب دے گا نہیں ہے ان کے لیے فی الارض، زمین میں، من ولی، کوئی دوست، ولا، اور نہ ہی نصیر، کوئی مددگار. ان کا دنیا میں کوئی حمایتی نہیں، آخرت میں کوئی مددگار نہیں ہے. اللہ جب چھوڑ دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ پھر حمایتیوں کو بھی ہٹا دیتا ہے. اور اللہ جب کسی انسان کو ترک کرنے کا فیصلہ کر دیتا ہے تو آخرت میں اس کے لیے شفاعت کی اجازت بھی نہیں ہوگی اور مار پڑے گی اسے. یہ ایک گروہ تھا کافروں کا، منافقوں کا. ایک اور گروہ کے بارے میں فرماتے ہیں وَمِنْهُمْ، اور ان منافقوں میں سے ایسا بھی ہے من عاہد اللہ، جس نے اللہ سے وعدہ کر لیا لئن آتانا، اے اللہ اگر تو ہمیں دے گا، من فضلہ، اپنے فضل سے، اللہ اگر تو مجھے دے. عہد کر لیا کہ اللہ تعالیٰ اگر اسے پیسے دے تو کیا ہوگا؟ لنصدقن، اللہ ہم ضرور خیرات کریں گے، ولنکونن من الصالحین، اور اللہ ہم نیکی کے کام کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے. یہ ہے منافق جس نے اللہ سے عہد و پیمان کر لیا کہ خدا اگر مجھے پیسہ دے دے تو میں خدا کی راہ میں خرچ بھی کروں گا، نیک بھی ہو جاؤں گا. بہت سے مسلمان ہوتے ہیں اور وہ اللہ سے وعدہ کر لیتے ہیں کسی چیز کا. ایک آدمی نے قتل کر دیا، جیل چلا گیا، وہ کہتا ہے خدایا اس ایک مرتبہ جیل سے چھوٹ جاؤں، اللہ کبھی بھی ایسی حرکت نہیں کروں گا. ایک آدمی چوری کر رہا تھا، پکڑا گیا رنگے ہاتھوں. کسی نے کہا پولیس میں تمہاری اطلاع کرتے ہیں. وہ گڑ گڑا کے خدا سے کہتا ہے کہ اللہ یہ اب عزت خراب نہ ہو جائے اور محلے کو کسی کو پتا چل گیا تو کیا ہوگا. کہتا ہے اللہ اس مرتبہ بچ جاؤں، یہ وعدہ ہے تیرے ساتھ میں آئندہ ایسی حرکت نہیں کروں گا. کبھی کبھی ایک مومن انسان اس پہ جذباتیت کا غلبہ ہوتا ہے اور اپنی خواہشات کا، اور وہ ان جذبات میں آ کے کہتا ہے کہ اللہ میں کبھی ایسی حرکت نہیں کروں گا، اس مرتبہ تو معاف کر دے، اور کہتا ہے اللہ میرا وعدہ ہے تیرے ساتھ. یہ ایسے منافق تھے جن میں غربت تھی. انہوں نے کہا اللہ اگر تو پیسہ ہمیں دے دے تو اللہ ہم تیرے لیے یہ کریں گے. ایسے ہی مسلمان بھی ہوتے ہیں. وہ ہوتا ہے مومن لیکن وہ اللہ سے وعدہ کرنے بیٹھ جاتا ہے کہ اللہ اگر یہ چیز مجھے مل جائے تو میں تیرے دین کی خدمت کروں گا، مجھے یہ جاب مل جائے تو میں اس کے ذریعے جو پیسہ کماؤں گا اس سے تیرے دین کی خدمت کروں گا، عہدہ مل جائے تو مسلمانوں کے کام آ جاؤں گا. یہ سب کے سب وعدے کی نوعیتیں ہیں. اللہ نے فرمایا یہ منافقوں نے ہم سے وعدہ کیا کہ لئن آتانا من فضلہ، اللہ اگر آپ فضل اپنا ہم پہ فرمائیں اور ہمیں رقم دے دیں، پیسے دے دیں، لنصدقن، اللہ ہم ضرور تیری راہ میں خیرات کریں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ ولنکونن من الصالحین، اللہ ہم بہت اچھے آدمی بن جائیں گے. فلما آتاہم، اور جب اللہ نے انہیں دیا من فضلہ اپنے فضل سے، بخلوا بہ، تو انہوں نے بخل کیا اس کو خرچ کرنے میں. دیکھا
اللہ نے مہربانی کی، پیسہ دے دیا، اب پھر گئے اپنے وعدے سے۔ اللہ نے اس چور کو نجات دلا دی اور اس کے بعد یہ بھول گیا اپنے وعدے کو اور پھر چوری کرنے لگا۔ وہ قاتل جیل سے نکل آیا اور اللہ کے ساتھ جو عہد و پیمان کیا تھا اسے بھول گیا اور پھر اس کے بعد قتل کرنے لگا۔ اسی طرح مسلمان تھا، وعدہ کیا اللہ سے، کوئی اللہ عہدہ دے دے، اللہ تعالیٰ نے عہدہ دے دیا، اب وہ ایسا پھر گیا کہ اس کو کوئی مسلمان اور نظر ہی نہیں آتا۔ یہ اپنے وعدے توڑنے کے نتیجے کیا ہوتے ہیں وہ تو اگلی آیت میں، لیکن یہاں ایک مثال دی ہے کہ اس نے کہا خدایا پیسے مل جائیں، اللہ نے پیسے بھی دے دیے، اللہ نے فرمایا پھر موقع آ گیا نا، اب پتہ چلنا چاہیے تھا کہ ہمارا وفادار بندہ ہے، یہ جھوٹے وعدے کر رہا ہے، تو ہوا یہ کہ بخلوا بہی، اللہ نے فرمایا بخل کرنے لگے، وتولوا، اور پھر کیا ہوا اس کے ساتھ، انہوں نے منہ پھیر لیا، نیکی سے پھر گئے، وہم معرضون، ٹالتے رہے، ٹلاتے رہے۔ ان منافقوں کی تو اس وقت بھی یہی حالت تھی کہ نیت ٹھیک نہیں تھی۔ ایک ہے جس کی نیت ہی درست نہ ہو، اور ایک ہے جس کی نیت درست ہو اور اللہ موقع دے دے اور پھر کام نہ کرے، ان دونوں میں فرق ہے۔ اور نفاق ہی کی ایک یہ وعدہ خلافی، ایک یہ جھوٹ بولنا، اللہ کے ساتھ وعدہ کر کے پھر جانا، یہ خود منافقت ہی کی ایک قسم ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ کیا ہوا ہے، فلما آتاہم من فضلہ، جب اللہ نے اپنا فضل کیا ان پر اور دے دیا ان کو پیسہ، بخلوا بہی، تو بخل کرنے لگے۔ اس کا مطلب پہلے ایمان نہیں تھا، جھوٹ موٹ بولا، اور جب اللہ نے دے دیا اس جھوٹ پر ہی اعتبار کر کے ان کے کہ چلو تم پیسے مانگتے ہوئے بھی دے دیتے ہیں، اب بخل کیا، عمل سے بھی گئے، ایمان پہلے ہی نہیں تھا، اب بخل کیا نا، وہم معرضون، اور ٹلاتے رہے، عمل سے بھی گئے۔ جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائیں، ایمان بھی نہ رہے، عقیدہ بھی، اور عمل صالح بھی نہ رہے، تو پھر ظاہر ہے کہ کافر ہی ہوگے۔ حتیٰ کہ اگر ایمان نہیں تھا تو بھی وہ کافر ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے اس بات کی سزا کیا ملتی ہے، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا، سو ہوتا یہ ہے کہ اس کا اثر رکھا، اللہ نے انہیں جزا دی، نفاقن، نفاق کی، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں منافقت ہے، الی یومن، اس دن کے لیے، یلقونہ، جس دن یہ آ کے اللہ سے ملیں گے، بما، اس سبب سے، اخلف اللہ، خلاف کیا ہے انہوں نے، ما وعدوہ، جو کچھ کے وعدہ انہوں نے اللہ سے کیا۔ پہلے تو اس آیت کو دیکھیے لغت کے اعتبار سے، تو فرمایا فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا، سو ہوا یہ اس کے بعد کہ اثر پڑ گیا ان کے دل میں نفاق کا۔ عاقبہ جو ہے یہ کس نے کیا، کس نے یہ اثر رکھا؟ اس عاقبہ کا فاعل بعض مفسرین تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہیں، کہ اللہ نے ان کو اس کی سزا یہ دی کہ ان کے دل میں منافقت کا اثر آ گیا۔ اور بعض حضرات کہتے ہیں کہ پیچھے جو آیا ہے نا کہ بخلوا بہی، انہوں نے بخل کیا، یہاں پر فاعل اس نفاق کا یہ بخل ہے، فعاقبہم، سو اس بخل نے ان کے دل میں جنم دیا نفاق کو، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، الی یوم یلقونہ، اس دن تک کے لیے جس دن یہ اللہ سے ملاقات کریں گے۔ تو یا تو ترجمہ یہ کیا جائے کہ اللہ تعالی نے انہیں سزا دی اور اس کا اثر رکھا نفاق، منافقت ان کے دل میں جڑ پکڑ گئی، اور یا یہ ترجمہ کیا جائے کہ اللہ تعالی نے ان کے بخل نے ان کے لیے نفاق کو پیدا کیا جو ان کے دلوں میں ہے، اس دن تک کے لیے جب قیامت آئے اور اللہ سے ملاقات کرے۔ دونوں ترجمے کیے گئے اور دونوں درست ہیں۔ عاقبہ کا لفظ جو ہے اس پہ بحث ہے کہ اس سے مراد کیا ہے، کس نے یہ کیا ہے، یا اللہ تعالیٰ نے کیا ہے، اور یا یہ کہ جو بخل کر رہے تھے اس بخل کے نتیجے میں یہ چیز سامنے آ گئی ہے۔ اور دوسری بات فرمائیے کہ الی یوم یلقونہ، اس دن تک کے لیے جس دن تک اس سے ملیں گے، ہو کی ضمیر اللہ کی طرف لوٹی، یعنی اللہ تعالیٰ سے جس دن ملاقات ہوگی قیامت میں، اس دن تک کے لیے یہ منافق۔ اور یہ بھی حدیث میں آیا ہے، وہ جب فرشتے مارتے ہیں اسے قبر میں تو کہتے ہیں کہ کنت فی شکن، تم نے زندگی شک میں گزاری تھی، علیہ عشتہ، اس شک میں ہی تم زندہ رہے، وعلیہ متہ، اسی شک میں مرے، وکذالک تبعث انشاء اللہ، اور اگر اللہ نے چاہا تو اللہ کے سامنے بھی اس شک کے مرض کے ساتھ پیش ہوگا۔
تیری یہ بیماری تجھے وہاں تک لے جائے گی. اسی لیے اللہ نے فرمایا ہے کہ یہ قبر کا عذاب بھی اس کے نفاق کو نہیں دھوئے گا یہاں تک کہ اللہ سے جا کے ملے. یہ نفاق اتنی بری چیز ہے. یہ منافقت کوئی معمولی جرم نہیں ہے. اور یہ کیوں ہو گئے ہیں منافق قیامت تک کے لیے؟ بما اخلف اللہ. اس سزا کا اثر اب یہ ہو گیا ہے کہ اللہ تعالی نے بما اخلف اللہ خلاف کیا ہے اللہ سے ما وعدوہ جو کچھ کہ اس سے وعدہ کیا تھا. پہلے یہ نفاق عارضی تھا اور صرف باتوں کی حد تک تھا. اب اللہ سے وعدہ توڑنے کے بعد یہ نفاق اب مسلسل ہو گیا، اب دائمی ہو گیا، اب یہ مٹنے والا نہیں ہے، اب یہ قیامت تک چلے گا. اخلف اللہ ما وعدوہ جو اللہ سے وعدہ کیا تھا اس وعدے کو انہوں نے توڑا ہے. ایک وبما کانوا یکذبون. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹ بولتے ہیں، کفر کے کام کرتے ہیں. یہ ہے ان کی حرکتیں. اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان کبھی بھول کے بھی اللہ سے کسی چیز کا وعدہ نہ کرے، کبھی بھی نہ کرے کہ اللہ میں یہ کام کروں گا. بس یہی کہتا رہے کہ اللہ تیری توفیق سے یہ کام کرنا چاہتا ہوں، اللہ آپ توفیق دیں گے میں یہ کام کر لوں گا. کبھی بھی خدا سے وعدہ نہ کرے، وگرنہ وعدہ توڑنے کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ قومیں منافق ہو جاتی ہیں، دل میں نفاق آ جاتا ہے. اور یہ آیت بڑی تنبیہ ہے ان لوگوں کے لیے. یہ دوسری جگہ بھی آئے گی، اسی سورہ توبہ میں آگے آ رہی ہے کہ اللہ نے فرمایا انہوں نے ہم سے وعدہ کر کے توڑا تھا اور یہ جو وعدہ توڑا ہے ان کے دلوں میں نفاق آ گیا. آپ خود سوچئے کہ وعدہ کرنے کی بھی نوعیت ہوتی ہے. ایک آدمی اپنے بچوں سے کوئی وعدہ کر لیتا ہے، بھول جاتا ہے، کہتا ہے بچے ہیں ان کی کوئی چیز دلانی تھی، چلو آج نہیں کل لے لیں گے. ایک اپنے ماں باپ سے کوئی وعدہ کرتا ہے، ایک جہاں پہ جاب ہے اس سے کوئی وعدہ کراتا ہے، ایک اپنی اہلیہ سے وعدہ کرتا ہے کسی چیز کا. ان سارے معاہدوں کی نوعیت میں فرق ہے. اور ایک اللہ سے جو وعدہ کرتا ہے وہ تو سب سے زیادہ شدید ہے کہ اس نے اس ذات سے معاہدہ کیا ہے جو ذات اس کے دل کے حال کو بھی جانتی ہے. اب اس سے وعدہ کر کے پھر جانا یہ کوئی معمولی بات ہے؟ 46 تک 46 45 تک کوئی آثار نہیں تھے کہ پاکستان بن جائے گا، اور ایک دم سے حالات تبدیل ہوئے. اور مولانا آزاد نے انڈیا ونس فریڈم میں لکھا ہے، مولانا نے کہا کہ یہ نہرو کی حرکتیں تھیں پاکستان بن گیا، اور اگر میں کانگریس کا صدر رہتا، میری اجازت دیتی، میری صحت، پاکستان نہ بنتا. نہرو نے وہ حرکتیں کی اور گاندھی جی نے کہ نتیجہ اس کا نکلنا ہی تھا، تقسیم ہونی تھی. اور 46 تک بھی بہت سے لوگ کہتے ہیں کوئی آثار نہیں تھے. اور اللہ نے اس ساری وسعت کو پلٹ کے کہا کہ تم لوگ کہتے ہو کہ ایک الگ ملک تمہیں چاہیے جہاں تم میرے دین کو نافذ کرو گے، لو دے دیتے ہیں، کرو دین کو نافذ. اور 50 برس سے زیادہ ہو گئے، 55 برس ہونے کے قریب آ گئے اب، اور اللہ کا دین نافذ نہیں ہوا. اب یہ قیامت میں کس حال میں پیش ہوگی قوم، اور اس قوم کے سربراہ یہ اللہ ہی جانتا ہے. وہ پوچھے گا کہ تم نے مجھ سے وعدہ کیا تھا، ہزاروں نہیں لاکھوں آدمی مارے گئے، عزتیں برباد ہوئیں، خاندان لٹ گئے، پورا بر صغیر اور ایسا تہس نہس ہو گیا، اور دونوں ملکوں میں تباہی پھر گئی. کہاں گیا وہ اسلام اور کہاں گیا وہ دین جو مجھ سے وعدہ کیا تھا؟ وہ کیوں پورا نہیں؟ کہ کوئی چھوٹی سی چیز نہیں. اسی لیے اللہ نے کہا ہے کہ جس وعدے کو پورا نہیں کرے گا نفاق اس کے دل میں ڈال دیں گے. اور کتنی قومیں ہیں جنہوں نے ایسے وعدے کیے تھے اور ایسے منافق ہو گئے ہیں کہ ان کی تقریروں کا بھی کوئی اعتبار نہیں، ان کے وعدوں کا بھی کوئی اعتبار نہیں، اسمبلیاں جھوٹ بولتی ہیں، سارا ملک مل کر جھوٹ بولتا ہے، کوئی اعتبار کی ایک بات نہیں رہی. ہمارے ہاں ابھی جنرل پرویز مشرف جب آئے تھے ریفرینڈم کرایا انہوں نے کہ مجھے صدر ہونا ہے یا نہیں، اور صاف جھوٹ بولتے رہے. ساری دنیا جانتی ہے کہ کوئی ریفرینڈم میں شرکت کے لیے نہیں گیا تھا، اور انہوں نے اپنے ذرائع سے پرچیاں بھی استعمال کی، سب کچھ کیا، اور اخبارات نے باقاعدہ کالم لکھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ سب سے بڑا جھوٹ تاریخ میں ہمارے ہاں بولا گیا
اور کوئی پرچی ڈالنے کے لیے نہیں گیا، اور انہوں نے کہا نہیں نہیں ہم پھر بھی صدر ہیں۔ اب اس جھوٹ پہ پوری قوم چپ رہی، ہم بھی انہی میں شامل ہیں، ہم بھی چپ رہے، کیا کرتے؟ یہ اللہ کے ساتھ وعدے توڑنے کی سزا ہے کہ منافق ملتے ہیں۔ اللہ نے یہاں بھی یہی کہا ہے، اور اس کے آگے بھی ایک بات آ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا مجھ سے انہوں نے وعدہ کیا اور اپنے وعدے کو پورا نہیں کیا، فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ، اور ہم نے نفاق کا مرض ان منافقوں کے دلوں میں ڈال دیا ہے یہاں تک کہ ہم سے آ کے ملاقات کریں، بما اخلف اللہ ما وعدوا، اور یہ منافق دل اس لیے ہو گئے ہیں کہ ان لوگوں نے اللہ کے ساتھ جو وعدہ کیا تھا اسے پورا نہیں کیا، بما کانوا یکذبون، اور جھوٹ بولتے ہیں۔ اللہ کی کسی سے رشتہ داری نہیں کہ خدا کسی کی رشتہ داری میں فیور اس کی کر دے، حق تعالی شانو بے نیاز، جو کرے گا سو بھگتے گا، سوائے اس کے کہ اللہ فضل فرمائے اور مہربانی کرے، وگرنہ یہ جتنا مسلمانوں کا نفاق ہے اور منافقوں کی سربراہیاں ہیں، خدا کے ہاں بڑی اس پہ پکڑ ہے، اور اس کے اثر سے آدمی جائے کہاں، بچے کہاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی دنوں کے لیے شاید فرمایا تھا کہ مومن آدمی بڑا مظلوم ہوگا، اور ایک وادی سے نکلے گا دوسری وادی میں جائے گا، اور دوسری سے تیسری وادی کا سفر کرے گا کہ کہیں وہ اپنے دین کو بچا لے اور کہیں ایمان کو بچا لے۔ اور آپ نے فرمایا ایمان بچانا اتنا دشوار اس کے لیے ہو جائے گا کہ کقابض الجمرہ، جیسے کوئی زندہ آدمی اپنے ہاتھوں میں انگارے پکڑ لے، تو جتنا آگ کا پکڑنا دشوار ہو جاتا ہے اتنا اس کا ایمان بچانا دشوار ہو جائے گا، کیونکہ زمانہ نفاق کا، وقت جھوٹ کا آ جائے گا۔ الم یعلموا، کیا یہ لوگ نہیں جانتے کہ منافق ان اللہ یعلم، اللہ تعالی جانتا ہے، سرہم و نجواہم، خوب جانتے ہیں اللہ ان کا بھید، و نجواہم، اور ان کے مشورے، منافقین کے جو بھید ہیں، ان کے جو راز ہیں کہ کس طرح اسلام کو خراب کرنا ہے، کس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تباہ اور برباد والعیاذ باللہ کرنے کی سازشیں ہیں، اللہ کو خوب معلوم ہے۔ وَنَجْوَاهُمْ، اور اللہ ان کے مشورے کو بھی جانتا ہے۔ وَأَنَّ اللَّهَ، اور یہ بات ہے کہ اللہ علام الغیوب، بہت جاننے والا ہے ہر ایک چھپی ہوئی چیز کا۔ آیت میں یعلم، یہ جو صیغہ لائے ہیں مضارع کا، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ سرگوشیاں ان کی اور ان کے آپس کے مشورے بار بار ہوتے ہیں، اللہ بار بار جانتا ہے۔ اللہ کو سب علم اگرچہ پہلے سے ہی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ بار بار جانتا ہے جتنی جتنی سرگوشیاں کرتے ہیں، اور اس کے بعد علام کا لفظ لائے ہیں، اور یہ صیغہ ہے یہ جو اسم کا، یہ علام کا مطلب ہمیشہ ہمیشہ اللہ جانتا ہے، اور اس میں بھی خوب مبالغہ ہے، علام بہت بڑا جاننے والا ہے اللہ، یعنی اس کے علم جیسا علم بھی کسی کا نہیں ہے، الغیوب، اور وہ جانتا ہے جو کچھ کے غیب میں ہے، جو کچھ چھپی ہوئی چیزیں، ظاہر کچھ کرنا، مشورے کچھ کرنا، اندرون خانہ کچھ اور خیالات رکھنا، یہ چیزیں ٹھیک نہیں۔ اللہ نے بتایا ہے کہ انسان بالکل صاف رہے اور اپنے من کا بالکل پاک رہے، جو دل میں ہے وہی ظاہر میں ہے، اور جو ظاہر میں ہے وہی دل میں ہے، نہ اس کے دل میں کوئی خرابی ہے نہ اس کے ظاہر میں کوئی خرابی ہے۔ بڑا ہی خوش نصیب وہ مومن انسان ہے جس کا دل اور زبان ایک ہو جائے، جو دل میں ہے وہی زبان سے کہتا ہے، اور جو اس کی زبان پہ ہے وہی اس کے دل میں ہے، کوئی ہیر پھیر نہیں، کچھ نہیں۔ اللہ کے ہاں اس مومن کی قدر ہے، اور وجہ اس قدر کے ہونے کی یہ ہے کہ اس انسان نے کوئی دوہری شخصیت نہیں رکھی، ڈبل سٹینڈرڈ نہیں رکھا۔ حدیث میں یہ چیزیں آئی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا یہ مومن انسان ایسا ہی ہے، اور آسان مختصر لفظوں میں پریڈکٹیبل شخصیت ہوتی ہے مومن کی۔ ہزاروں میل پہ بیٹھ کے اور سالوں کے زمانے کے فرق سے آدمی کہہ سکتا ہے کہ فلاں آدمی اس نے ایسا کام نہیں کیا ہوگا، غلط ہو گئی رپورٹ، بات غلط پہنچ گئی، وہ ایسا ہے ہی نہیں، وہ ایسا کر ہی نہیں سکتا۔ صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کی بھی بات یہی تھی،
حضرت سعید ابن عامر رضی اللہ عنہ کو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ایک جگہ پر حکومت دے دی، غالباً مدائن میں انہیں گورنر مقرر کیا. تو مدائن کے لوگ آئے حج پہ اور وہ نہیں آئے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا سعید ابن عامر کیسے ہیں؟ انہوں نے کہا امیر المومنین بہت ہی اچھے ہیں، بس ہمیں ان سے 3 شکایتیں ہیں، اور ایک شکایت یہ ہے کہ وہ رات کو کسی سے نہیں ملتے، اور دوسری شکایت ان کے بارے میں یہ ہے کہ وہ دیر سے دفتر میں آتے ہیں دن چڑھے، اور تیسرے یہ کہ وہ کسی سے مال نہیں لیتے. غالباً تیسری انہوں نے یہی کہی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بلا بھیجا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ 3 شکایتیں تمہاری حج میں لوگ کر رہے تھے، کیا بات ہے؟ انہوں نے کہا امیر المومنین میں نے یہ طے کر لیا ہے کہ میرا دن اللہ کی مخلوق کے لیے ہے اور رات نہیں، اور رات کو میں اللہ کی عبادت کرتا رہتا ہوں. میں لوگوں کو اس لیے نہیں بتاتا کہ کیا فائدہ ہے، جس کی عبادت کرتا ہوں وہ تو جانتا ہے، اور میں لوگوں کو کچھ نہیں کہتا، بس میں رات ساری اللہ کے حضور میں عبادت میں گزار دیتا ہوں. یہ چیز ان کا دن کو کیوں دیر سے آتے ہو؟ ان کا سونا ہوتا ہے، اور میرے پاس صرف 2 جوڑے کپڑے ہیں، اور میری بیوی بیمار ہے، اور میں گھر کا کام کرتا ہوں، کھانا پکاتا ہوں، اپنے کپڑے دھوتا ہوں، پھر اس کے بعد میں لیٹ بھی جاتا ہوں، پھر اس کی وجہ سے آتا ہوں. میرے پاس کوئی نوکر تھوڑا ہی ہے جو گھر میں کام کرے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا اور مال، انہوں نے کہا امیر المومنین لوگوں کے مال مشتبہ ہو گئے، میں کسی سے پیسہ نہیں لیتا، پتہ نہیں حلال ہے حرام ہے کیا ہے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان کو واپس بھیجا، اور کسی کے ہاتھ 10,000 دینار اس زمانے کے بھجوائے، اور فرمایا اس کو جا کے دینا، اور اسے کہنا کہ عمر نے یہ تحفہ بھیجا ہے تمہارے لیے، ہدیہ ہے میری طرف سے، رکھ لو، اور یہ سرکار کا مال نہیں. تو جب وہ پیسے ان تک پہنچے، گھر آئے، اور ان کی اہلیہ کہتی ہیں ایسے سہمے ہوئے تھے کہ کہنے لگے کہ بہت بڑی مصیبت آ گئی، بہت بڑا حادثہ پیش آ گیا. تو میں نے کہا توفی امیر المومنین، حضرت عمر رضی اللہ عنہ وفات پا گئے. آپ کا تو رنگ ایسا اڑا، حال ایسا ہے. ان کا اعظم من ذالک، اس سے بڑی مصیبت آ گئی. میں نے کہا ہوا کیا ہے؟ ان کا جاءت علی الدنیا لتفسد آخرتی، یہ پیسے بھیجے ہیں حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، اور یہ اس لیے مل گئے ہیں کہ عاقبت اپنی برباد کر لوں، اس پیسے سے پتہ نہیں کیا گناہ کر بیٹھوں. اور پھر کہنے لگے اتنے پیسے فلاں کو دے دو، اتنے فلاں کو دے دو، اتنے فلاں کو دے دو. اور وہ سارے دے دلا کے جب فارغ ہوئے بڑے خوش تھے. اور اس پہ عمر رضی اللہ عنہ کو جا کے اس نے بتایا جو لے کے آیا تھا پیسہ. اس نے کہا انہوں نے تو دوپہر کی شام نہیں ہونے دی اور پیسے سب خرچ ہو گئے. تو اس پہ عمر رضی اللہ عنہ نے کہا الحمدللہ الذی لم یخیب ظنی بہ، اللہ کا شکر ہے جس نے میری امید کو نہیں توڑا، جو اس سے مجھے امیدیں وابستہ تھیں جب میں اسے بھیج رہا تھا. تو سعید نے میری امید کو نہیں توڑا. میں سمجھتا تھا یہ ایسی اچھے کردار کا. یہ ہے مومن کا کردار، بس کہ آدمی ہزاروں میل کے فاصلے پہ ہو اور مہینوں اور سالوں کا وقفہ ہو تو بھی پتا ہو کہ یہ آدمی ایسا کام کر نہیں سکتا، پتہ چل جاتا ہے. یہ چیز ہے. اس لیے جتنا نفاق سے دور رہے، دل کی بات، زبان اور دل بس ایک ہی ہوں. اللہ نے فرمایا ہے یہ جو وعدے ہم سے کر کر کے توڑتے رہتے ہیں پھر نفاق آ جاتا ہے، اور اللہ خوب جانتا ہے ان چیزوں کو. تو بتا دیا کہ اللہ سے وعدے ہی نہ کرے آدمی، بس آسان بات ہے. خدا سے کہے اللہ آپ کی توفیق ہوگی اس گناہ سے بچ جاؤں گا، اللہ آپ توفیق دیں گے یہ کام کر لوں گا. سارے کام اللہ ہی کے سپرد کر دے، اپنے آپ کو نہ دیکھے، کیونکہ اپنی صلاحیت یہ چیزیں کسی وقت کچھ موڈ ہوتا ہے، کسی وقت کچھ حالات ہوتے ہیں، جذبات ہیں، لوگوں کے ساتھ تعلقات ہیں، آدمی کہیں پھنس جاتا ہے. الذین، یہ لوگ، الذین کا مطلب یہ کہ ہم الذین، یہی وہ لوگ ہیں، یہ منافقین. یلمزون، یہ کیا کرتے ہیں؟ تانے دیتے ہیں. المتبعین، تانے دیتے ہیں کن کو؟ وہ لوگ المتبعین جو مسلمان ہیں، جو اطاعت کرنے والے ہیں، من المومنین، ایمان والوں میں سے جو دل کھول کر خرچ کرنے والے ہیں، فی الصدقات، اللہ کی راہ میں، اللہ کی راہ میں دل کھول کر جو خرچ کرتے ہیں، ان مسلمانوں کو یہ تانے دیتے ہیں.
ان مسلمانوں کے متعلق یہ کہتے ہیں کہ اس انسان نے کیا خرچ کر لیا. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ اپنا آدھا مال لے آئے, انہیں تانے دیتے ہیں کہ یہ تو اس لیے لایا ہے کہ ریاکاری ہو جائے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ آدھا مال لے آئے, اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ کل مال لے کے آئے, اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ اسی موقع پہ وہ کہا تھا کہ میرا خیال تھا کہ میں آج تو ابو بکر رضی اللہ عنہ سے جیت جاؤں گا, اور پھر میں نے دیکھا وہ ساری چیزیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں انہوں نے پیش کر دی. اللہ تعالی نے فرمایا ہے یہ ایسے ظالم ہیں کہ تانے دیتے ہیں ان لوگوں کو جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں. ایک گروہ والذین, اور وہ لوگ, یہ تو مسلمان وہ ہیں جو دل کھول کے اللہ کی راہ میں خرچ کر رہے ہیں. دوسرا گروہ والذین لا یجدون, اور دوسرا گروہ صحابہ رضی اللہ عنہ کا وہ ہے جو اللہ کی راہ میں نہیں رکھتے کچھ بھی خرچ کرنے کے لیے, الا جہدہم, ہاں مگر جو مزدوری ہوتی ہے وہ مزدوری لا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں. فیسخرون منہم, یہ ان کا مذاق اڑاتے ہیں, ٹھٹھے ان کے ساتھ کرتے ہیں. سخر اللہ منہم, اللہ ان کا بھی مذاق اڑاتا ہے. ولہم عذاب علیم, اور ان کے لیے بڑا علم والا دکھ والا عذاب ہے. یہ ظالم ایسے کرتے ہیں. فیسخرون, یہ واقع ہو گیا ہے, اللہ تعالی نے اس کی جزا بھی نہیں دی. تو دو جماعتیں ہو گئیں. ایک جماعت وہ جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتی ہے دل کھول کے, اللہ نے پیسہ دیا, یہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ اور حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ وغیرہ. اور دوسرے لوگ جن کے پاس بہت تھوڑا مال تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لیے, وہ نکلے, انہوں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرو. ایسا موقع کبھی ہوا نہیں ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی کسی کو کہیں. تو انہوں نے دیکھا یہ تو بڑا عجیب موقع آ گیا ہے کہ اتنے مخلص لوگ تھے اللہ کے بندے, گئے بازار میں مزدوری کی, اور جو کچھ شام کو ملا وہ جتنی بھی مزدوری تھی, چند روپے چند پیسے, آ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے رکھ دیے کہ یہ اللہ کی راہ میں ہم سے لے لیں. حضرت عاصم رضی اللہ عنہ گئے ایک جگہ, اور 4 سیر جو یا کھجور یا جو چیز تھی اس پہ ان کا طے ہو گیا. سارا دن مزدوری کرنے کے بعد جب شام کو آئے تو 2 سیر اپنے گھر لے گئے, 2 سیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کیے کہ اللہ کے رسول اسے اللہ کی راہ میں خرچ کر دیں. اب یہ منافق بیٹھ کے ہنستے تھے. عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ جیسے لوگوں کو دیکھ کے کہتے تھے یہ سب ریاکاری ہے, ہم سمجھتے ہیں یہ اپنا نام بنانا چاہتے ہیں. اور جو تھوڑا لے کے آتے تھے اسے کہتے تھے کہ اچھا تمہارے 2 سیر سے کیا فرق پڑے گا, تم اتنے تھوڑے پیسے لے کے آئے, اس سے کیا بنے گا, اسلحہ کیسے خریدا جائے گا, تم نے کیوں اتنی زحمت کر لی. نہ انہیں چھوڑتے تھے نہ انہیں چھوڑتے تھے. صحیح بخاری میں یہ روایات آئی ہیں. یہ دیکھیے امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اسے ذکر کیا ہے کتاب الزکات میں, اور یہ روایت ہے حضرت ابو مسعود رضی اللہ عنہ کی. وہ کہتے ہیں کہ لما نزلت آیت الصدقہ, جب اللہ تعالی نے یہ آیت نازل کی کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ہے, تو ہم میں سے کوئی آدمی آتا تھا فتصدق بشیء کثیر, بہت مال لے کے اللہ کی راہ خرچ کرنے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش کرتا تھا. قالوا مرائی, کہتے تھے اس ریاکار کو دیکھو, مال لے آیا اس لیے تاکہ لوگوں کو دکھائے. وجاء رجل, اور ایک آدمی آیا فتصدق بصاع, جس نے 4 سیر 3.5 سیر اللہ کی راہ میں کچھ چیز دی. فقالوا ان اللہ لغنی عن صاع ھذا, تو اس سے کہنے لگے خدا تمہارے اس تھوڑے سے جو اور اس تھوڑی سی گندم سے خدا بہت بے نیاز ہے, اللہ بہت بلند و بالا ہے, کیا اس کی راہ میں اتنی تھوڑی سی چیز دے رہے. اب یہ اپنی طرف سے بڑا ایمان ہے اللہ کی غنا, اللہ کے بھروسے پہ کہ اللہ تعالیٰ بڑا غنی ہے, بے نیاز ہے, کیا فائدہ تمہیں ہوگا اس پیسے کو دینے کو. فنزلت, اللہ نے یہ آیت نازل کی, یہی ہے الذین یلمزون المتطوعین, اور یہ وہ ظالم ہے منافق جو تانا دیتے ہیں ان کو جو دل کھول کے خرچ کر رہے ہیں من المومنین, ایمان والوں میں سے, فی الصدقات, اللہ کی راہ میں, والذین لا یجدون الا جہدہم, اور ان کو بھی ستاتے ہیں مذاق اڑاتے ہیں ان کا بھی جو لوگ اپنی محنت میں جو کچھ ہے وہ دے سکتے ہیں, کہ ان کا بھی مذاق اڑاتے ہیں. اسی کے بعد کی روایت میں آیا
حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں صدقے کا حکم دیا، اور ہم میں سے کوئی آدمی بازار گیا اور اس نے محنت مزدوری کر کے صدقہ کیا، اور وہ تھوڑا سا جو بھی چیز اسے اجرت میں ملی تھی وہ غلہ لے کے آیا، اور کہتے تھے اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کر دیا۔ وَإِنَّ لِبَعْضِهِمْ الْيَوْمَ لَمِئَةَ أَلْفٍ، اور وہ ایسے لوگ ہیں کہ آج تم ان کو دیکھو تو 1,00,000 روپے کے مالک ہو گئے، یعنی اللہ نے اس چیز کو قبول بھی کیا اور اللہ تعالی نے اس میں اتنی برکت بھی دے دی کہ آج اگر تم ان لوگوں کو دیکھو گے تو اس وقت 1,00,000 روپے کے مالک ہو گئے۔ خدا نے اس صدقے کو قبول کیا، دنیا میں اس کی برکات دی۔ اور یہ منافق یہ ہمیشہ اس پہ اعتراض کرتے رہے۔ کتاب التفسیر میں سورہ توبہ کی جو تفسیر ہے، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ پھر ان چیزوں کو لائے، اور حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ کی روایت لائے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم دیا، فجاء ابو عقیل بنصف صاعٍ، تو حضرت ابو عقیل رضی اللہ عنہ لے کے آئے نصف صاع، 4 سیر کا بھی آدھا، 2 سیر۔ وجاء انسان باکثر منہ، اور کوئی حضرت ابو عقیل رضی اللہ عنہ سے زیادہ کچھ لے آیا۔ فقال المنافقون، تو منافق ہر ایک پہ طنز کرتے تھے، کہتے تھے ان اللہ لغنی عن صدقۃ ھذا، اللہ اس تھوڑے سے غلے سے بڑا بے نیاز ہے، خدا کی ذات بڑی بلند ہے، اس تھوڑے سے غلے سے کیا بنے۔ وما فعل ھذا الآخر الا ریاء، اور جو زیادہ لے کے آیا اسے کہتے تھے تم تو ریاکاری کرتے ہو، تم تو صرف لوگوں کو دکھانے کے لیے پیسے خرچ کر رہے ہو۔ فنزلت، اللہ نے یہ آیت نازل کر دی، اور اسی کے فوراً بعد وہ حدیث لائے ہیں کہ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صدقے کا حکم دیا اور ہم نے صدقہ کیا۔ وَإِنَّ لِأَحَدِهِمُ الْيَوْمَ مِئَةَ أَلْفٍ، اور آج کے دن ہم میں سے کوئی آدمی جس نے اس وقت تھوڑا سا صدقہ کیا تھا 1,00,000 کا مالک ہے۔ کأنہ یعرض بنفسہ، راوی کہتا ہے معلوم یہ ہوتا ہے کہ حضرت نے اپنی جان کے متعلق کہا، اپنے متعلق کہا کہ میں نے تھوڑا سا اس وقت اللہ کی راہ میں خرچ کیا تھا، آج اللہ تعالیٰ نے مجھے 1,00,000 کا مالک بنا دیا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس میں اتنی برکت دی رضی اللہ عنہ۔ اور جو منافقین تھے بس اعتراضات ہوتے رہے کہ یہ اس آدمی کو دیکھو جو زیادہ خرچ کر رہا ہے اس کی بھی جان نہیں چھوٹ رہی، اور جو کم خرچ کر رہا ہے اس کی بھی جان نہیں چھوٹ رہی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے متعلق فرمایا ہے کہ یہ منافق ایسے ہیں، اور ان کو دیکھیے کہ انہوں نے فَيَسْخَرُونَ مِنْهُ، کیا کرتے ہیں؟ مذاق اڑاتے ہیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ انسان بغیر ضرورت کے اعتراض نہ کرے۔ یہ اعتراض جو ہے نا، یہ بہت بڑی بیماری ہے جو انسان کی اخلاقیات میں ہوتی ہے، نہیں کرنا چاہیے۔ خام خواہ جس چیز کا کچھ فائدہ نہیں، کسی کے گھر گئے اور وہاں دیکھ لیا کہ اس کے پردوں کا رنگ الگ ہے اور وائٹ واش جو ہو رہی ہے اس کا رنگ الگ ہے، تو اس پہ اعتراض کہ انہیں تو کوئی تمیز ہی نہیں، دیکھو پردے کس رنگ کے لگا رکھے ہیں، یہ کس رنگ کا لگا رکھے۔ بھی آخر وجہ کیا ہے اعتراض کی؟ اس کا گھر ہے، رہتا ہے، اس کی اپنی ذہن میں کوئی چیز ہوگی، دوسرے آنے والے کو کس نے حق دیا ہے کہ اس پہ اعتراض کرے؟ کسی نے دعوت کر دی، اس پہ اعتراض کہ دعوت ہی اگر کرنی تھی تو فلاں چیز پکائی ہوتی، لو یہ بھی کوئی دعوت ہے؟ ارے بھئی اس نے جو کچھ بھی پکایا ہے اس نے کچھ سوچ سمجھ کے آپ کو عزت دی ہے، احترام کیا ہے، گھر پہ کھانے پہ بلایا، اس پہ بھی اعتراض۔ اور یاد رکھنا چاہیے اعتراض جس پہ کیا جاتا ہے جو اس کا درجہ ہوتا ہے اسی درجے کا خلل واقع ہو جاتا ہے۔ بچہ والدین پر اعتراض کرتا ہے اور والدین کے ساتھ معاش وابستہ ہوتا ہے نا، معاش میں خلل آ جاتا ہے۔ 1 دن 2 دن 4 دن اعتراض کرتا ہے، پھر ماں باپ اس کے ساتھ وہ رویہ نہیں رکھتے جو باقی بچوں کے ساتھ ہوتا ہے، کہتے ہیں اس کے تو نخرے ہی ختم نہیں ہوتے، اس کے لیے تو جو چیز پکاؤ مصیبت بن جاتی ہے، ڈانٹ بھی پڑتی ہے اور کھاتا پھر بھی وہی ہے جو گھر میں پکتا ہے۔ تو اعتراض جس درجے کا ہوا اس درجے کا نقصان پہنچتا ہے بغیر وجہ کے۔
استاد ہے. آپ حضرات سب کمپیوٹر جانتے ہیں نا, کسی بچے کو بٹھا کے دیکھو نا کمپیوٹر وہ سیکھے, اب وہ بار بار اگر اعتراض کرے, لو آپ کو یہ نہیں آتا, یہ چیز کیوں ہو گئی, یہ ایسے کیوں ہو گیا, یہ ایسے, جتنا اعتراض کرے گا سکھانے والے کا دل اتنا ہی تنگ ہوگا, جھک مار لیتا ہے وہ. آخر تو اس سے کوئی استاد کہتا ہے کہ اچھا بھائی تم خود ہی بن جاؤ کمپیوٹر کا انجینئر, تم ہی خود کر لو کام, ہم نہیں کرتے. یہی چیزیں ہوتی. جتنی شخصیت جیسی ہوتی ہے اس اعتراض سے اس شخصیت کے ساتھ جو تعلق کی نوعیت ہے اس میں فرق آ جاتا. اسی لیے صوفیہ منع کرتے ہیں کہ بغیر کسی وجہ کے اپنے مشائخ پر اعتراض نہ کرے, وگرنہ ہوتا یہ ہے کہ اللہ کی طرف سے جو اسی کا حصہ ہے, شیخ کا کیا, وہ تو ایک درمیان کا واسطہ ہے, اللہ ہی ہیں جو تزکیہ کرتے ہیں اور اللہ تعالی ہی ہیں جو سلوک طے کرواتا ہے, اور اللہ ہی کی ذات ہے جو تزکیہ کرتی ہے. شیخ کہاں تزکیہ کر سکتا ہے, لیکن وہ واسطہ ہوتا ہے نا درمیان میں. تو یہ جب اس پہ اعتراض کرتا رہتا ہے تو اللہ نے اس کا تزکیہ اسی راستے سے دینا ہے. اس راستے میں جتنی مٹی مل لے گا اتنے ہی زیادہ اپنے آپ کو خراب کرے گا. اور یہی شخصیت شیخ کی بجائے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان سے ایمان ملا ہے. اب اعتراضات کر کر کے منافقین نے اپنا ایمان بیڑا غرق کر لیا, ایمان ہی نہیں رہا. یہ ہے صحابہ رضی اللہ عنہ پہ اعتراض, ان چیزوں پہ اعتراض. اللہ نے کہا فَيَسْخَرُونَ مِنْهُمْ, یہ کیا کرتے ہیں, یہ لوگ مذاق اڑاتے ہیں. یہ تو ہو گیا واقعہ مذاق اڑانے کا, اور یہ اس سے بھی بدتر چیز ہے اعتراض سے بھی, کیونکہ دوسرے کا دل دکھتا ہے نا. اعتراض میں تو کم دل دکھتا ہے, مگر جب کوئی مذاق اڑاتا ہے تو زیادہ دل دکھتا ہے. سخر اللہ منہم, اللہ نے اسی لفظ کو استعمال فرمایا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ اللہ بھی ان کا مذاق اڑاتا ہے. یہ نہیں کہا ہم انہیں کوئی سزا دیں گے, یہ بعد ان کی بات ہے. پہلے یہ کہا ہے کہ سخر اللہ منہم, اللہ ان کا بھی مذاق اڑاتا ہے. جیسے یہ اللہ کا مذاق اڑا رہے ہیں, اسی طرح خدا ان کا بھی مذاق اڑاتا ہے. وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ, اور ان کے لیے المناک عذاب ہے. عذاب کا بھی کہا, اور یہ بھی بتا دیا کہ یہ ایسے ظالم لوگ ہیں کہ جو بھی آدمی اللہ کی راہ میں خرچ کر رہا ہے اس کو اپنے اعتراض سے پاک نہیں رہنے دیتے. یہ سمجھتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جیسے ہم مخلص نہیں ہیں, باقی صحابہ رضی اللہ عنہ بھی مخلص نہیں. استغفر لہم, اور آپ ان کے لیے استغفر لہم بخشش مانگیے اللہ سے, ان منافقوں کے لیے. او لا تستغفر لہم, یا آپ ان کے لیے بخشش نہ مانگیے. اب دونوں چیزیں برابر ہو گئیں. انذرتہم ام لم تنذرہم, آیا تھا نا, آپ انہیں ڈرائیے یا نہ ڈرائیے, اب باتیں برابر ہو گئیں, دل پہ ان کے مہر لگ گئی. استغفر لہم, آپ ان کے لیے بخشش مانگیں. کیوں؟ اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں شفقت, محبت, تعلق بہت زیادہ غلبہ تھا نا طبیعت مبارکہ پہ, شفقت کا, مہربانی کا, لوگوں کے ساتھ آرام اور محبت سے پیش آنے کا. اللہ نے فرمایا وہ او لا تستغفر لہم, یا اصل ضابطہ اور قاعدہ جو شریعت کا ہے کہ منافقوں کے کفر کی وجہ سے انہیں کوئی نفع نہیں پہنچتا استغفار کا. دو ہی صورتیں ہو سکتی تھیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے معافی مانگے تو کیوں مانگے؟ اس لیے کہ ان پہ رحمت کا غلبہ ہے. نہ مانگے تو کیوں نہ مانگے؟ اس وجہ سے کہ ہیں کافر, اور کافر کو اللہ نے معاف نہیں کرنا جب تک کہ وہ ایمان نہ لائے. اللہ نے فرمایا آپ قاعدے ضابطے سے ان کے لیے کوئی درخواست پیش کریں اور یہ کافی نہیں رہیں تو بھی, اور آپ اپنی رحمت جو طبیعت پہ مبارکہ پہ غالب ہے اس کی وجہ سے درخواست پیش کریں. دونوں صورتیں, ان تستغفر لہم, اور اگر آپ ان کے لیے استغفار کریں, معافی مانگیں, 70 مرتن, 70 مرتبہ بھی بخشش مانگیں, فَلَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَهُمْ, اللہ ہرگز ان ظالموں کو معاف نہیں کرے گا. کیسا شدید گناہ ہوگا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی کسی کے لیے دعا مانگیں اور عرض کریں کہ اللہ اسے معاف کر دے, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہے پہ بھی اس کا گناہ معاف نہیں ہو رہا, اس لیے کہ وہ کفر اپنا اختیار ہے نا, اپنے آپ کو تو اس نے پاک نہیں کیا. فرمایا 70 مرتبہ بھی آپ استغفار کریں تو بھی اللہ ان ظالموں کو معاف نہیں کرے گا. یہ ایسے منافق
اور اس استغفار کے بارے میں یہ جو عبداللہ ابن ابی تھا، یہ جو بڑے بڑے تھے، کئی احادیث آئی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے استغفار کرنا چاہا اور کیا بھی، اور اللہ نے فرمایا ہم انہیں معاف نہیں کریں گے۔ ہر حدیث میں کوئی نہ کوئی فائدہ ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب الجنائز میں ایک حدیث نقل کی ہے جہاں باب باندھا ہے انہوں نے کہ کفن جو ہے وہ کیا ہوگا، اس میں کتنے کپڑے شامل ہیں۔ اور اس سے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ یہ عبداللہ ابن ابی جو منافقین کا سردار تھا، جب یہ مرا، لما توفیا جابنہ الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو ان کا بیٹا اس کا وہ آئے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ، ان کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا۔ عبداللہ ابن ابی تو منافقوں کا سردار تھا، اس کے بیٹے کا نام بھی عبداللہ تھا، اور وہ بڑے مخلص صحابی تھے۔ وہ آئے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اور عرض کیا کہ آتنی قمیصک، آپ اپنا کرتا مبارک مجھے دے دیں، اکفن ہو فی، میں چاہتا ہوں میں اپنے والد کو کفن میں وہ پہناؤں۔ تو مطلب صاف پتا چلتا ہے کہ اس کی برکت سے شاید اللہ مہربانی کرے۔ وصلی علیہ، اور آپ میرے والد کا نماز جنازہ بھی پڑھا دیں، واستغفر لہ، اور آپ اس کے لیے مغفرت کی دعا بھی مانگ دیں۔ یہ آیت نازل ہو چکی تھی، یہ واقعے اس کے بعد کے ہیں۔ فآتاہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم قمیصہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص مبارک دے دی انہیں، اور کفن میں انہوں نے شامل کر لیا، اور آپ نے فرمایا کہ اذنی اصلی علیہ، یہ جب جنازہ تیار ہو جائے تو مجھے بتا دینا تاکہ میں ان کا جنازہ پڑھوں تمہارے والد کا۔ تو انہوں نے اطلاع دی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب چلنے لگے تو اس پہ عمر رضی اللہ عنہ نے جذبہ عمر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑا جو تھا، چادر جو تھی، اسے اپنی مٹھی میں لے لیا اور عرض کیا کہ الیس اللہ نہاک ان تصلی علی المنافقین، کیا اللہ تعالیٰ نے منع نہیں کر دیا کہ منافقوں کے لیے استغفار نہیں کرنا؟ فقال، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا بین خیرتین، عمر میں دو چیزوں کے درمیان اللہ نے مجھے اس اختیار دیا ہے نا، اور اللہ نے کہا کہ استغفر لہم او لا تستغفر لہم، چاہو تو تم معافی مانگو اور چاہو تو نہ معافی مانگو۔ تو دیکھو میں اس کو اختیار کر لیتا ہوں، دوسرے پہلو، ایک اس پہلو کو کہ میں اس کے لیے معافی مانگ دوں۔ اور اس سے جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اس کے بعد کی روایت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عبداللہ ابن ابی کو جب وہ دفن ہو گیا، جب اسے لٹا دیا گیا قبر میں، فاخرجہ، حکم فرمایا اس کی لاش کو نکالو، فنفث فیہ من ریقہ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا لعاب مبارک تھوک اس کے ہونٹ کھولے اور ان میں ڈالا، والبسہ قمیصہ، اور اس کے کفن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی قمیص بھی دی کہ یہ اس کے کفن میں شامل کر دینا، مگر اس کے باوجود اسے ان چیزوں سے نفع نہیں ہوا۔ ایک اور جگہ بھی امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا ذکر کیا ہے، اور وہ لائے ہیں اس حدیث کو پھر، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو ان منافقین کے ساتھ طرز عمل تھا اس کا ذکر کیا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ اس سے عمر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لما مات عبداللہ بن ابی بن سلول، یہ عبداللہ بن ابی بن سلول جو منافقوں کا بڑا سردار تھا، دعا لہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیصلی علیہ، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا گیا کہ اللہ کے رسول آئیے اور آپ اس کی جنازہ پڑھا دیجئے۔ تو کہتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں، یہ دوسری روایت میں جگہ آتا ہے، عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں میں حیران ہوتا ہوں، میں نے اس دن کیسے یہ جرت کر لی، وثبت الیہ، میں برداشت نہیں کر پایا اور جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک کو پکڑ لیا، میں نے کہا اللہ کے رسول آپ جا رہے ہیں ابن ابی کا جنازہ پڑھانے، وقد قال یوم کذا کذا و کذا، آپ کو یاد نہیں ہے فلاں دن اس نے ہمیں ایسے ستایا تھا، فلاں دن وہ ایسی باتیں کر رہا تھا، فلاں دن ایسی باتیں، اعد علیہ قولہ، اعدد علیہ قولہ، میں اس کی باتیں دہراتا رہا جو بھی اس نے کفر کے جملے کہے تھے،
اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد دلاتا رہا کہ یہ تو ایسا ظالم رہا ہے منافق ہمارا دشمن. فتبسم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میری باتیں سن کے ہنستے رہے، مسکراتے رہے. وقال اخر عنی یا عمر، اور فرمایا عمر چھوڑ دے، جانے دے مجھے اب. فلما اکثرت علیہ، اور جب میں نے اور زیادہ باتیں عرض کی، پیش کی، تو آپ نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے نا، اور اللہ نے کہا ہے کہ اگر آپ چاہیں تو معافی مانگیں، چاہیں تو نہ مانگیں. اور دیکھو عمر، اگر مجھے پتا ہوتا کہ میں 70 مرتبہ اللہ نے کہا معافی مانگیں تو بھی نہیں بخشوں گا، تو 70 سے زیادہ پہ اگر خدا اس کی مغفرت کرتا، لزدت علیہا، میں آج 70 سے زیادہ مرتبہ درخواست دے دیتا کہ معاف